یہ تو ہو گیا اس کا تعارف حروف مرکبات کا۔ اب آگے یہ دیکھ لیں کہ یہ میں شکلیں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ مرکب ہے یعنی لفظ ہے، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، اسی طرح یہ بھی لفظ ہے، یہ لفظ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے، لفظ نہیں ہے، یہ لیٹر ہے، ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی باری یہ آتی ہے، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اگلا موضوع ہم نے یہ اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ جب ہم حروف سے الفاظ بنائیں گے نا تو ظاہر بات ہے کہ الفاظ بنانے کے نتیجے میں حروف کے جو ہے سرے لکھے جائیں گے، نہ کہ ان کی دھڑ۔ تو دھڑ نہیں لکھی جائیں گے، ان کے سر جو ہے نا ہیڈ کو ہم لائیں گے، نہ کہ باڈی کو۔ تو باڈی کو ہم چھوڑ دیں گے، ہیڈ کو یا سر کو ہم لائیں گے الفاظ میں۔ تو یعنی کہ مکمل حرف تو نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو آخر کے اندر آئے گا، لاسٹ میں۔ ایسے الفاظ اکثر آخر میں تو آ جائیں گے، لیکن شروع میں یا درمیان کے اندر ان حروف کے ہم صرف یہاں ہیڈ لائیں گے۔ مثلا یہ ہے سا، تو اس کا یہ ہیڈ سار یہ ہے، اور باقی اس کا یہ جسم، ٹھیک ہے، باڈی، دھڑ کو کہیں گے باڈی انگلش میں۔ تو یہ ہے اس کا ہیڈ یا سر۔ تو سر لائیں گے، سرے لائیں گے، کونے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو ہے نا یہ سر لے کر آئیں گے الفاظ کو بنانے کے لیے۔ اور یہ جو ہے نون، اب اس کا سر یہاں سے شروع ہوا تو یہاں تک ختم ہو گیا۔ یہ ہم سر یا ہیڈ، اس کو ہم الفاظ بنانے کے لیے استعمال کر لیں گے۔ باقی یہ جو ہے نا اس کا دھڑ، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس باڈی کو چھوڑ دیں گے۔ بس یہ نقطہ ہم یہاں لگا دیں گے، اور اتنا حصہ جو ہے نا یہ ہم لے لیں گے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ جب شکلیں بدلیں گی نا، حروف کی شکلیں جب بدلیں گی تو پھر تھوڑی سی دقت ہوگی، تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ اسی لیے دوسرا لیسن جو ہے بہت ہی اہم ہے، ویری امپورٹنٹ۔ تو اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا بھی پڑے گا، پڑھانا بھی پڑے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی اساتذہ کو، اور جو سینئر ہیں وہ اپنے جونیئر کے اوپر بڑی ان کی مشقت کر کے، محنت کر کے، ان کے دماغ کے اندر ان کی پہچان کروائیں گے الفاظ کی، مرکبات کی، کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ کیونکہ جو بگینرز ہوں گے، مبتدی ہوں گے، ابتدا سے شروع کرنے والے بچے ہوں گے، یا مرد عورتیں ہوں گی جنہوں نے کبھی نہیں عربی کو دیکھا یا پڑھا، یا سرسری طور پر پڑھ کر چھوڑ گئے، کبھی قرآن جی کے پاس ہی نہیں آئے، کبھی سال بعد کھول لیا یا قاعدے کو دیکھ لیا، تو ان کو سکھانے کے لیے میرے بھائیوں آپ نے اچھی طرح محنت کرنی ہے۔ تو میرا مشن الحمدللہ یہی ہے کہ میں ویڈیوز کے ذریعہ یا اپنے لیکچر کے ذریعہ ایسے پڑھاؤں جیسے آپ اسکول کی یا مدرسے کی کلاس کے اندر پڑھتے ہو، بیٹھ کر کسی ٹیچر سے، قاری سے، عالم سے بیٹھ کر پڑھتے ہو نا سامنے۔ تو وہ اگر اچھا ٹیچر ہوا، اچھا قاری، حافظ، عالم ہوا، تو وہ آپ کو ان کی اچھی طرح پہچان کروائے گا اور آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ باقی تو اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے، ڈالنے والا تو وہی ہے۔ تو ہم تو ایک وسیلہ ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو اس لیے اس ٹیچر کو چاہیے کہ اچھی طرح ذہن دماغ کے اندر ڈالے، اپنے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ان چیزوں کا نقش بٹھائے کہ کیسے الفاظ توڑ مروڑ کے بنائے جا رہے ہیں حروف کو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ الفاظ یہ سیکھیں گے تو آپ کو تھوڑی سی دقت ہوئے گی اور مشکل آپ کو پیش آئے گی ان کی پہچان کے اندر۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان کی پہچان کرنی ہے۔ تو بعض شکلیں تو ایسی ہوں گی جو شکلیں آسان ہوگی پہچاننے کے حساب سے،
अल्फाज में। मसलन ये आपके सामने है, ये इसकी शक्ल पहचाननी मुश्किल है कि ये क्या है, ता है कि बा है कि मीम है कि क्या, लेकिन इसकी शक्ल पहचाननी आसान है। ये मीम आप पहचान जाएंगे जल्दी, ये मीम भी आप पहचान जाएंगे जल्दी, ठीक है। और लेकिन बाज़ हरूफ की शक्लें वो मुश्किल होंगी पहचाननी, जैसे ये शक्ल पहचाननी मुश्किल है। ये अब ये क्या है, ये मुश्किल है और ये आसान है। ये तो सबको पता होगा कि ये है हा हा हा, और ये शक्ल जो है ना टेढ़ी मेढ़ी, ये शक्ल लाम की है, ये है लाम। तो अब जब अल्फाज बनाते हैं, मुरक्कब बनाते हैं, तो हरूफ की शक्लें बदल जाती हैं, जिससे थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को, बिगिनर्स को, मुब्तदी को, जो अभी इब्तदा करने वाले हैं उनको मुश्किल होती है। तो इनकी हमने पहचान करवानी है इस तख्ती के अंदर, रट्टा नहीं लगवाना, सरसरी याद नहीं करवाना, अच्छी तरह नक्श जहन के अंदर डालना है, पहचान करवानी है। इसके लिए वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना पड़े तो लिख कर मशक करवानी है, दिखाना है कि कैसे हम इनको जोड़ रहे हैं। तो हम भी इंशाल्लाह लिख कर अलहदा वीडियो में दिखाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह वो लिख कर भी दिखाया करेंगे, ताकि अरबी लिखनी भी आए और पढ़नी भी आ जाए, अरबी का रस्मुल ख़त भी हमें समझ आए। हम किसी भी किस्म के स्कूल के अंदर या किसी भी मैदान के अंदर, चौथी क्लास हो, पाँचवीं क्लास हो, आठवीं क्लास हो या मैट्रिक की क्लास हो, तो वहाँ हम परेशान ना हो, हमें अरबी लिखना भी आए। तो ये देख लें, ये है, ऐसी शक्ल बनेगी जो मुश्किल है, और बाज़ शक्लें इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तीसरी किस्म जो है, इस किस्म की, तो ये भी एक किस्म है, ये भी इसी किस्म में आएगी, ये भी मुश्किल हो जाती थोड़ी सी, कि ये है लाम। बच्चा समझेगा कि शायद ये अलिफ है, लेकिन ये अलिफ नहीं है, ये लाम है, ठीक है। और ये उससे भी मुश्किल है, ये टेढ़ा मेढ़ा लाम, ये है लाम, ऐसे करके। तो ये लाम है, ये टेढ़ा सा ऐसे, तो ये भी शक्ल होगी। तो बाज़ शक्लें इस तरह की होंगी, या इस तरह की होंगी, ये इस तरह की, ये तीनों ही लाम हैं, लेकिन शक्लें बदल चुकी हैं अल्फाज बनाते वक्त। तो ये सोच लें कि जब भी मुरक्कब या अल्फाज बनाएंगे हरूफ से, तो शक्लें बदल जाती हैं अरबी ज़ुबान के अंदर और उर्दू ज़ुबान के अंदर भी। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है ना शक्लें, वो नहीं चेंज होती, वो इस लिहाज से बहुत ही ईजी और आसान है इंग्लिश। अरबी जो है इस लिहाज से मुश्किल ज़ुबान करार पाती है, लेकिन इंसान मेहनत करे और शौक़ रखे तो आसान हो जाएगी। ये दो किस्में होगी शक्ल की। अब तीसरी किस्म जो है ना, वो इससे भी मुश्किल होती है। तीसरी किस्म, जब हम अल्फाज बनाएंगे हरूफ से, मुफरदात से मुरक्कबात बनाएंगे, तो जो है ना बा, ता, सा, नून, या वगैरह, उनकी शक्लें भी इस तरीके की हो जाती हैं। अब यहाँ देखें, ये जो है ना ऐसे, ये लाम भी है, और यही जो है नून भी बन सकती है, यही जो है कोई और हरफ भी बन सकता है, लेकिन इसकी पहचान तब होगी कि ये लाम है या नून है या ता है या सा है या क्या है। ये बच्चे के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो असातिज़ा को चाहिए, सीनियर्स को चाहिए कि अपने जूनियर्स को जो है वो पहचान करवाएं कि इनकी पहचान नुक्तों से होगी, डॉट से होगी। डॉट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अरबी ज़ुबान में डॉट्स मौजूद हैं, जो कि इंग्लिश में अक्सर डॉट्स नहीं हैं। इंग्लिश में डॉट्स हरूफ के ऊपर नीचे नहीं होते, इसलिए वो आसान है इस लिहाज से इंग्लिश लैंग्वेज। तो अरबिक लैंग्वेज जो है, अरबी ज़ुबान जो है, उसके अंदर थोड़ी सी ये दिक्कत आती है, मुश्किल पेश आती है कि एक तो शक्लें भी हरफों की बदल गई और फिर नुक्ते भी आ गए। तो यहाँ 3 नुक्ते हैं, तो ये है सा, सा, ऊपर नुक्ते हैं, ठीक है, ऊपर।
تو یہ ہے سا، اور یہ جو ہے ایسے، اب اس کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں یا 2 نقطے ہیں اس کے اوپر، تو 2 نقطوں سے ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ 2 نقطے کہاں تھے؟ اگر یاد ہوگا تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ سا ہے کہ با ہے کہ تا ہے، اوپر نقطے ہیں یا نیچے ہیں، تو یہ ہے اوپر نقطے 2 ہوتے ہیں ہمیشہ یہ تا کے، یہ دیکھ لیں یہ تا کا اب یہ اتنا صرف سر استعمال ہوا ہے، اتنا سر ہیڈ، اور اس کے اوپر ایسے 2 نقطے لگا دیے، 2 نقطے، تو یہاں اس کا استعمال سکھایا گیا ہے لفظ بنا کر۔ یہ مرکب ہے اور یہ مفرد ہے، مفرد یعنی حرف ہے اور یہ لفظ ہے، تو یہاں یہ ہے تا، اور اب آگے دیکھیں یہ کیا ہے، یہ بھی بظاہر یہ شکل لام کی بھی ہے اور نون کی بھی ہے اور تا کی بھی ہے، سا کی بھی ہے، لیکن یہ اوپر ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر یہ نقطہ بتا رہا ہے کہ یہ نون ہے، یہ والی نون، ٹھیک ہے، یہ با نہیں ہے۔ اگر یہ با ہوتی تو نقطہ کہاں آتا؟ یہ یہاں پر، یہ دیکھیں، اب یہ کتنا مشکل، پہچاننے کے حساب سے کتنا مشکل لگ رہا ہے۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کہیں گے کہ بہت آسان ہے، اور میرے بھائیوں میں ان کو سکھا رہا ہوں جو بالکل ان پڑھ ہیں، چاہے ان کی عمر 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، 60-70 سال کی ہے، یا پھر وہ ان کی ایج بچوں کے اندر آتی ہے، 5 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، یا 7-8 سال 10 سال کے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیں یہاں جب لفظ بنایا، با اور جیم کو جوڑ کر مرکب بنایا، تو شکل تو چینج ہوئی ہے۔ اب شکل ایسی چینج ہوئی ہے کہ بظاہر دکھ رہا ہے کہ یہ لام ہے یا نون ہے یا کیا ہے، تو یہ نیچے والا نقطہ بتائے گا ہمیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ ہے با، کیونکہ با کے نیچے ہی ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ با کا نقطہ ہے۔ اگر یہ یہاں ہوتا تو پھر بھی آسانی ہوتی، لیکن عربی زبان میں یا قرآن پاک کے اندر یہ نقطہ یہاں اکثر استعمال ہوگا، با کا، یہ با ہے، اور یہ تو پتہ ہی ہے کہ یہ جیم کا نقطہ ہے۔ تو ایسے الفاظ زیادہ مشکل ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ شکلیں بدلنے کے لحاظ سے تقریباً جو ہے مین 3 قسمیں سامنے آتی ہیں، جن میں سے سب سے آسان شکل وہ یہ ہوتی ہے میم، جیسے یہ میم، شکل تو اس کی بھی تھوڑی سی بدلی ہے، کیونکہ ویسے عام میم ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے، لیکن یہاں شکل ایسے جا رہی ہے، ایسے کر کے نیچے سے، تو یہ پھر بھی آسان ہے، ایزی ہے۔ اور اس سے دوسری مشکل شکل یہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے، دوسری یہ شکلیں مشکل ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل میرے خیال میں آئی تھنک یہ ہے، یہ ایسی شکلیں، یا یہ تاسین، ساسین، یہ باسین، یاسین، تو ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کو نقطوں پر توجہ دینی ہوگی۔ نقاط جو ہے نا، نقطے جہاں موجود ہیں ان کی پہچان کروائیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو اچھی طرح سمجھائیں، پہچان کروائیں، تو نقطے اگر ان کی سمجھ میں آ گئے نا کہ کس حرف کے نیچے یا اوپر کتنے نقطے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، نقاط کا استعمال ان کو سکھائیں، نقاط ان کے ذہن کے اندر ڈالیں، تو انشاءاللہ یہ بھی مشکل حل ہو جائے گی۔